إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرآن پاک کی بے شمار صورتیں اور آیتیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ نے نازل کی. ہر آیت اور ہر صورت اپنے اندر ہدایت کا پہلو رکھتی ہے. ہمارے اصلاح کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے اس کے اندر بڑا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اولاً تو اس کو بہت سے وہ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں، اور جن کو سمجھ میں آتا ہے وہ تفکر و تدبر نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر و تفکر نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے؟ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں غور و فکر اور تدبر تفکر کا حکم دیا گیا ہے. غور و فکر اور تدبر نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے. اسی مہر کو یہاں پر اقفال سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آدمی کے دل کے اوپر تالے پڑ گئے، یعنی مہر لگ گئی، جس سے وہ تذکر حاصل نہیں کرتا، اسے کہ تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لینا ضروری ہے، اور اس میں غفلت کرنا بہت خطرناک قسم کی بات ہے. جو سورت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالیے، اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا جھنجھوڑا ہے انسانوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو مال و دولت کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا ہے. تکاثر
دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہے کسی چیز کو کثرت سے حاصل کرنا، اور دوسرا معنی ہے تفاخر کرنا. دونوں معنی درست ہے. الہاکم التکاثر، مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور طلب کرنے نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا. یا ہے کہ مال و دولت پر فخر کرنے اور غرور نے تم لوگوں کو غفلت میں مبتلا کر ڈالا. عام طور پر انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے تو اس کی بنیاد دنیا ہے. دنیا اور آخرت یہ دو متضاد چیزیں ہیں. حدیث میں ان کو سوکنوں سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے ایک سوکن کو راضی کریں تو دوسری ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ آخرت کو راضی نہیں کر سکتا، اور جو آخرت کو راضی کرنا چاہے تو اسے دنیا کو بہرحال لات مارنا پڑے. تو دنیا کی فکر نے، دنیا کی طلب نے، دنیا کے اندر مال و دولت پر فخر اور غرور نے انسانوں کو آخرت سے غافل کر ڈالا. حالانکہ اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں جو انسان کو غافل ہونے نہیں دیتی. ہر قدم پر لمحہ بلمحہ اس کے سامنے ایسے واقعات، ایسے حالات، ایسے مسائل، ایسی چیزیں برابر آتی رہتی ہیں کہ انسان کو غافل ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان اتنا بڑا غافل ہے. بیدار کرنے والی چیزیں برابر آ رہی ہیں، اسے سونے نہیں دے رہی ہیں، برابر جگا رہی ہیں، لیکن پھر بھی سو رہا ہے. انسان کے اوپر حالات مختلف قسم کے آتے ہیں. بیماری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، فقر بھی آتا ہے، فاقہ بھی آتا ہے، تنگ دستیاں آتی ہیں، مختلف قسم کے احوال آتے ہیں. اب بھی انسان غفلت میں رہے، اس سے بڑا دنیا کا غافل کون ہو سکتا ہے؟ اسے کہ تو جگانے والی چیزیں ہیں. بیماری جگاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب روح نکالنے کی ذمہ داری دی کہ تم انسانوں کی اور چیزوں کی روح نکالا کرو گے، تو وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کا حکم ہے یہ ذمہ داری کا، لیکن مجھے خدشہ و اندیشہ ہے کہ لوگ مجھے بہت گالیاں دیں گے. میں کسی کے بچے کی روح نکالوں گا، کسی کے باپ کی روح نکالوں گا، کسی کی بیوی کی روح نکالوں گا، کسی کے دوست کی روح نکالوں گا، کسی کی ماں کی روح نکالوں گا، کسی کی بھائی کی روح نکالوں گا. باپ کی نکالا تو بیٹے خلاف ہو جائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے. بیٹے کی نکالا تو ماں باپ مجھے گالیاں دیں گے. بیوی کی روح نکالا تو جو ہے شوہر کہاں چھوڑے گا. شوہر کی روح نکالا تو بیویاں کوسنے لگیں گی. اللہ، آپ نے ایسا عہدہ میرے لیے تجویز کیا ہے جس میں میری نصیب میں تو صرف گالیاں ہی گالیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی بات کی فکر نہ کرو، میں ان کے دماغوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھا ہوں. اس لیے کہ جب روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے عموماً
بیماریاں آ جاتی ہے. بیماری ایک انتباہ ہوتا ہے، اس بات کا انتباہ کہ تم ڈیمیج ہو چکے ہو، کبھی بھی ختم ہو سکتے ہو. اب اتنا بڑا انتباہ ہو رہا ہے بیماریوں کا، اور پھر بھی انسان غافل. تو اللہ تعالی نے کہا میں بیماریاں بھیجوں گا، کچھ حوادث میں مبتلا کر دوں گا، موت آئے گی، روح نکالی جائے گی، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب ایسے وقت میں لوگ کہیں گے بیماری کی وجہ سے مر گیا. اسرائیل کی طرف نہیں آئیں گے، آپ بے فکر رہیے گا. کوئی حادثے کا شکار ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا. تو اس سے میں نے بہت انتظامات کیے ہیں کہ تمہاری طرف دماغ نہ جائے. یہ سب چیزیں جو انسان پر پیش آتی ہے یہ انتباہات ہیں. الانتباہات المفیدہ، حضرت تھانوی کی کتاب کا نام ہے الانتباہات المفیدہ. وہ تو خیر کسی اور مقصد سے لکھی گئی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے. انتباہ، لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، غفلت سے جگایا جا رہا ہے. کہاں سو رہے ہو، کہاں غافل پڑے ہو؟ ارے بیماری تمہیں آ گئی، اور پھر اس سے آگے یہ ہے کہ بڑھاپا آتا ہے. بیماریاں تو آتی ہیں، جوانوں کو بھی آتی ہیں، بچوں کو بھی آتی ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا انتباہ. لیکن اس سے بڑا انتباہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، داڑھی پک جاتی ہے، بال پک جاتے ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، گودا سوکھ جاتا ہے، خون سفید ہو جاتا ہے. اب یہ اتنا بڑا انتباہ ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ بال سفید ہونے کے باوجود بھی وہ آخرت کو یاد نہ کر رہا ہو، اپنی موت کی اسے فکر نہ ہو رہی ہو، قبر اسے یاد نہ آ رہی ہو، قبر کے سوال و جواب کی طرف تصور نہ جا رہا ہو، وہاں کے حالات اور وہاں کی مختلف قسم کی باتوں، ان سب چیزوں سے غافل پڑا ہوا ہو، تو دنیا میں اس سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے؟ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی آیت آپ کو سنائی تھی، أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. یہ قیامت میں اللہ پوچھیں گے، انسان سے خطاب کریں گے، أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، اتنی عمر کہ ایک آدمی اس عمر کے اندر نصیحت پکڑنا چاہتا، عبرت حاصل کرنا چاہتا، اپنی اصلاح کر لینا چاہتا، اپنے دماغ کو درست کر لینا چاہتا، تو پھر موقع نہیں تھا اس کے لیے. میں نے تو اتنی عمر تمہیں دی تھی. علماء کہتے ہیں اتنی عمر سے مراد 40 سال کی عمر ہے. جسے 40 سال کی عمر مل گئی اس سے پوچھا جائے گا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ، اسے کہ 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ عقل کے کمال کی عمر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو نبوت کا عہدہ جو سپرد کیا جاتا ہے وہ 40 سال میں. انسان کامل العقل ہوتا ہے. اب اتنا کامل ہو کر بھی اتنا بے وقوف، فکر نہیں، تو اللہ اسے کہیں گے أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. اور آگے یہ بھی ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. میں نے بتایا تھا کہ اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ نذیر سے مراد پیغمبر ہیں. تمہارے پاس تو نذیر بھی آ گئے تھے، ڈرانے والے آ گئے تھے، تمہیں بتانے والے آ گئے تھے، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ بھیج کر تمہارے پاس تمہاری اصلاح کا نظام بنا دیا گیا تھا. پھر عمر اتنی دے دی گئی.
پیغمبروں نے بتا دیا اور عمر اتنی دے دی گئی اور پھر بھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، یہ پکڑو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نذیر کی تفسیر ہے بالوں کا پک جانا، داڑھی کے بال پک گئے، سر کے بال پکنے لگے، یہ ہے نذیر ڈرانے والا۔ واقعی ڈرنا چاہیے آدمی کو، جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا آنا شروع ہو گیا ہے، اس کے باوجود میں نہ ڈروں، اس کے باوجود نیکی نہ کروں، اس کے باوجود اللہ کو یاد نہ کروں، اس کے باوجود گناہوں سے باز نہ آؤں، اس کے باوجود بھی عیاشی و فحاشی میں مبتلا رہوں، کتنی گندی و غلط بات ہو جائے گی۔ بڑھاپا ڈراتا ہے انسان کو کہ تم دیکھو اب ایک اور رخ پہ چلے گئے ہو، تمہاری منزل ادھر سے کسی اور طرف تم کو موڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان غفلت کا شکار رہتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا، مال نے، دولت نے، اس کی حرص نے، اس پر فخر نے، غرور نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے، یعنی قبروں میں چلے گئے۔ زرتم، تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ قبروں کی زیارت ایک اوپر سے ہوتی ہے اور قبر کی زیارت اندر سے ہوتی ہے۔ یہاں پر مراد اندر سے زیارت، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان یعنی اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے اور اس کی زیارت کر لی، اور پھر بھی تم کو عقل نہیں آئی، غافل رہے، آخرت سے غافل رہے، وہاں کے احوال سے غافل رہے، قبر سے غافل رہے، قبر کے احوال سے غافل رہے، یہاں تک کہ خود قبروں میں چلے گئے۔ لیکن وہاں جا کر جب تم زیارت کرو گے، وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرو گے، تو پھر تو تم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں تو افسوس ہوگا، کچھ کر نہیں سکتے۔ قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ اللہ اکبر، کیسی آیت ہے، قیامت کا منظر ہے، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو جہاں سے ہوگی وہاں سے لا کر میدان حشر میں رکھا جائے گا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، اس کے بعد میں ہے یومئذ یتذکر الانسان، جب جہنم کو دیکھے گا، اس کی حالت کو دیکھے گا، اس کے بھیانک انداز کو دیکھے گا، اس کی چیخ و پکار کو سنے گا، تب انسان کو عقل آئے گی۔ یتذکر الانسان، تب انسان عقل میں آئے گا۔ لیکن اللہ آگے کیا بات کہہ رہے ہیں، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کیا فائدہ، اس کا وقت تھا، یہ دنیا میں غافل رہا، جہنم سے غافل رہا، وہاں کے عذابات سے غافل رہا، آخرت سے غافل رہا، اب یہاں جہنم کو دیکھ رہا ہے، قیامت کا منظر اس کے سامنے موجود ہے، اب وہاں دیکھ کر نصیحت حاصل کرے گا تو اسے نصیحت کیا فائدہ دے گی، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں پر نصیحت پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اندر کی زیارت نہیں، باہر کی زیارت ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم
قبر کی زیارت کر گئے، یعنی اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے. ایک مطلب تو یہ ہے، اور یہی مطلب زیادہ واضح ہے. لیکن بعض علماء نے ایک اور تفسیر کی اس کی. انہوں نے کہا الہاکم التکاثر، مال و دولت کی حرص میں پڑے رہے اور غفلت میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مال و دولت کے اوپر فخر نے، غرور نے تم کو قبرستان کی زیارت کرائی تو وہاں بھی تم فخر ہی کر رہے ہو. یہ فخر کیا ہے؟ بڑی بڑی قبریں بنا رہے ہیں، سنگ مرمر سے بنا رہے ہیں، لمبی لمبی قبریں، بڑی بڑی قبریں، عالی شان قبریں. بھائی یہاں شہر میں تو کر لیتے تھے تم فخر، بڑی بلڈنگ بناتے تھے، مال پیسہ جمع کرتے تھے، اس کے اوپر غرور و تکبر و فخر و تفاخر کرتے تھے. لیکن تمہارا حال غفلت میں یہاں تک ہو گیا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم نے قبرستانوں میں بھی فخر شروع کر دیا. چنانچہ جا کر دیکھو یہاں کے قبرستانوں میں سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں، اور کیا ہے اور چیزیں، گرانیٹ سے بھی آگے ہے، ماربل سے بنی ہوئی ہے. میں نے ایک جگہ پر دیکھا یہاں کے قبرستان میں 2 قبریں بنی ہوئی ہیں اور دونوں بڑی عالی شان بنی ہوئی ہیں. پوچھا تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی قبر ہے، بچوں نے بنایا ہے. لیکن ان بچوں نے اگر ان کی آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اب یہاں بلڈنگ بنا کر یہاں فخر کرتے تھے، اب قبر بنا کر فخر کر رہے ہیں کہ اپنی باپ کی قبر ایسی، میرے بیٹے کی قبر ایسی، میری بیوی کی قبر ایسی. اور اس کا ایک اور 2-4 نمونے ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں. سمجھ گئے ہوں گے اشارہ، العاقل تکفیہ الاشارہ. کیا ہے؟ تاج محل. کیا ہے؟ تاج محل. تاج محل تو قبرستان کا نام ہے. اپنی بیوی کے لیے بنا دیا اور دنیا بھر میں نام ہو گیا تاج محل ہے تو قبرستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں نے بنا رکھے ہیں. یہاں بیجاپور گیا تھا ایک بار تو وہاں بھی ایک بہت بڑا کچھ بنا کے رکھا ہے، ڈوم اتنا لمبا چوڑا. وہاں بتایا گیا یہ بادشاہ کی قبر ہے، وہ بادشاہ کی خبر ہے، وہ اس کے بعد والے کی ہے، اس کی بیوی کی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. بس وہ قبرستان بنایا انہوں نے، بہت بڑا ڈوم لاکھوں کا بنا دیا. اللہ نے اس کو کہا ہے حتی زرتم المقابر. فخر و غرور شہروں میں تو کرتے ہی تھے، یہاں بلڈنگیں بنا کے تو کرتے ہی تھے، یہاں بینک بیلنس جمع کے کرتے ہی تھے، اور یہ تمہیں قبرستان لے گیا تو قبروں میں بھی کرنے لگے. بہرحال بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے دنیا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا و آخرت یہ 2 سوکڑے ہیں. یہ حدیث کا مضمون ہے. ایک کو راضی کرو، دوسری ناراض، دوسری کو راضی کرو تو پہلی ناراض ہوگی. دونوں کو بیک وقت کوئی راضی کر کے رکھے بہت مشکل ہے. یہ مضمون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو کہ بھئی ہم تو علماء سے سنتے ہیں کہ دین و دنیا دونوں مل کے چل سکتی ہیں. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ رہبانیت نہیں ہے، بیوی بھی رہے گی، بچے بھی رہیں گے، تجارت بھی رہے گی، منڈیاں بھی رہیں گی، کھانا بھی رہے گا، پینا بھی رہے گا، بلڈنگیں بھی رہیں گی اور چیزیں بھی رہیں گی، اور اس کے ساتھ ہم آخرت کو بھی کمائیں گے، آخرت کو نہیں گوائیں گے. اسلام نے دونوں کو لے کر چلنے کی ہدایتیں دی.
بے شک یہ مضمون بہت صحیح ہے اور آپ نے صحیح سنا ہے اور بالکل علماء نے لکھا ہے. سنا آپ نے صحیح ہے لیکن سمجھا غلط ہے. سنا تو بالکل صحیح ہے، علماء نے فرمایا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سمجھا غلط ہے. غلط یہ سمجھا ہے کہ آپ نے دنیا کا مفہوم نہیں سمجھا. ایک بزرگ سے پوچھا گیا چیست دنیا، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے کہا از خدا غافل بدن. چیست دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ سے غفلت کا نام ہے دنیا. لہذا جو دنیا مال و زر، دولت، پیسہ، عہدے، منصب، حتیٰ کہ بیوی، حتیٰ کہ بچے، اپنا خاندان، اپنا رشتہ دار، یہ سب چیزیں اگر آخرت میں رکاوٹ بننے والی ہو، اللہ سے آپ کو غفلت میں ڈالنے والی ہو، وہ دنیا ہے. وہ دنیا آخرت سے کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے. ان دونوں میں بونے بعید ہے، بلکہ دونوں میں تضاد ہے. جو اس کو راضی کرے گا وہ آخرت کو نہیں حاصل کر سکتا، اور جو آخرت کو حاصل کرنا چاہے گا یہ اس دنیا کو نہیں حاصل کر سکتا جس کے اندر خدا سے غفلت پائی جا رہی ہو. بیوی اگر آپ کو خدا سے غافل کرتی ہو وہ دنیا ہے بیوی. دولت اگر آپ کو دنیا سے غافل کرتی ہے، اللہ سے غافل کرتی ہو، وہ دولت ہے دنیا. اسی طرح سوچ لیجئے ہر چیز. لیکن اگر دنیا آپ کو آخرت کمانے کا ذریعہ بن کے آ رہی ہے تو پھر اس کا نام ہی دنیا نہیں ہے، وہ بھی آخرت ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ نیک بیوی ہے، مطیع و فرما بردار ہے، تقوی شعار ہے، اور وہ آپ کے آخرت کے مسائل میں آپ کا تعاون کر رہی ہے. اللہ سے قرب پانے کے لیے جو وسائل و ذرائع ہیں اس میں بھی آپ کی مدد کر رہی ہے. تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ عورت آخرت ہے. اس عورت کا نام دنیا مت رکھیے گا. اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو آپ اسے جا کر پہلے مجدہ سناؤ، آپ آخرت ہیں، دنیا نہیں. دنیا کا ہے وہ تو آخرت ہے. اگر آپ کے بچے ایسے ہیں وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے. اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اور وہ دولت مسجدوں میں کام آ رہی ہے، غریبوں کو کام آ رہی ہے، اور مساکین کے لیے کام آ رہی ہے، دین کے مسائل کے لیے کام آ رہی ہے، ملت کے حالات کے لیے کام آ رہی ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام آ رہی ہے، اسے خرچ کر کے آپ آخرت بنا رہے ہیں، جنت بنا رہے ہیں، تو خدا کی قسم وہ دولت دنیا نہیں، وہ آخرت ہے. اب اس تفسیر کے بعد بتائیے کوئی اشکال ہے؟ معلوم ہو گیا وہ دنیا ہی نہیں ہے. وہ ہم دنیا اس کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مشابہ ہے. حقیقت آپ دیکھیں تو وہ دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت الگ ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ صورت میں ایک چیز یکساں ہوتی ہے، حقیقت میں الگ الگ ہوتی ہے. دونوں دنیا یکساں ہیں. وہ بیوی بھی جو آخرت سے غفلت میں ڈالنے والی، اور وہ عورت بھی جو اللہ کا سبق پڑھانے والی، صورت میں، شکل میں، سب میں یکساں ہے، لیکن حقیقت میں الگ الگ ہے. یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے. مال ہے آپ کے پاس، پیسہ ہے آپ کے پاس، روپیہ ہے آپ کے پاس، جائیداد ہے آپ کے پاس، لیکن وہ جائیداد آپ کو اللہ سے غفلت میں ڈال رہی ہے تو وہ دنیا ہے. صورت اسی دولت کی طرح ہے جو دولت آپ کے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بن رہی ہے. صورت دونوں کی یکساں لیکن سیرت بالکل الگ الگ ہے.
یہی وہ مطلب ہے چیست دنیا از خدا غافل بدن. یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کے اندر مال دولت کے بھی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. مال و دولت کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر مال دولت کو اللہ نے فضل اللہ کہا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے جمعہ کی، جاؤ اپنی تجارتوں میں، جاؤ اپنی منڈیوں میں. اب مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، دکانیں بند کر کر کے آئے تھے، اب نماز ہونے کے بعد اب جا کر اپنی دکانیں کھول دو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا کرنے جانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مبتغوا من فضل اللہ، دکانوں میں جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو. دنیا، مال و دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فضل اللہ. بعض جگہ پر لفظ خیر استعمال کیا گیا ہے، خیر کو بھی مال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کئی جگہ ہے قرآن کریم کے اندر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. خیر کی محبت، یہ خیر سے مراد مال ہے، تو اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا. معلوم ہوا کہ مال ہمیشہ شر بھی ہوتا، جب شر میں استعمال کیا جائے گا تو وہ شر، خیر میں استعمال کیا جائے گا تو وہ خیر ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور وہ چھری آپ غلط جگہ استعمال کریں، وہ چھری شر ہو جائے گی، اور اگر کسی اچھی جگہ آپ استعمال کریں وہی خیر ہو جائے گی. مال و دولت کا بھی یہی حال ہے. بہرحال ایک اشکال کا میں نے جواب دے دیا. تو جو دنیا آخرت سے غفلت کر ڈالنے والی ہے آخرت کی، وہ تو دنیا ہے، اور وہ دنیا آخرت سے کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا ہے، انہاکم التکاثر. مال و دولت کی حرص نے، ہوس نے، طلب نے، تفاخر نے، یہ سب چیزوں نے تم کو آخرت سے غفلت کے اندر مبتلا کر دیا، اس لیے کہ ان کا کوئی جوڑ نہیں. اس کے بعد میں کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تذکر حاصل کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے دنیا ہی میں حاصل کر لو، قبر کو یاد کرو. اس میں اشارہ ہے کہ قبر کو یاد کرنے سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، قبر کی زیارت کرنے سے بھی دور ہوتی ہے، قبر کو یاد کرنے سے بھی انسان کے اندر غفلت دور ہوتی ہے. اس سے کہ قبر کو دیکھے گا تو قبر کو یاد آئے گی، اور اپنی قبر بھی یاد آئے گی، میری قبر بھی ایسی بننے والی ہے، آج کسی کی بن رہی ہے تو کل میری بنے گی، آج زید کی عمر کی بنی ہے تو کل میری بنے گی. اسے کہ سلسلہ ایسا ہے کہ انسان ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا انسان کتنا بڑا غافل ہے کہ اللہ نے جگہ 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 ایسے اسباب اور ایسے حالات بنا رکھے ہیں کہ انسان کو غافل ہونے نہیں دیتے. اس نے بیماری کا ذکر کیا، پھر بڑھاپے کا ذکر کیا، حوادث کا ذکر بھی آیا، اسے کہ کہیں بھی جاتے آتے کچھ بھی حادثہ ہو جائے، انسان موت کے گھاٹ اتر جائے، بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے، جاتے جاتے انسان مر جاتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے لیے تذکر کا سبب ہے، غفلت دور کرنے کا سبب ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ موت واقع ہوتی رہتی ہے انسان کے سامنے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے. آج بھی افسوسناک خبر ملی، حضرت مولانا زین العابدین صاحب وہ بھی مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
ان کے درجات بلند فرمائے۔ مدرسہ تھا، خدمات تھی، قرآن و حدیث کی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد بیماری بھی آ گئی۔ بیماریوں میں اللہ بہت سارے گناہوں کی تلافی فرما دیتے ہیں، تدارک فرما دیتے ہیں۔ بہرحال چلے گئے۔ اب تو ایسا دیکھ رہا ہوں میں کہ ہر روز خبریں آ رہی ہیں، وقفے وقفے سے خبریں آ رہی ہیں۔ گزشتہ بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں کی ایک مدرس مولانا غیور علی صاحب، وہ مرحوم ہو گئے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 1 ماہ پہلے کی بات۔ ان کے گھر بھی میں گیا تھا، ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، اچھے خاصے تھے، نہ بیماری تھی نہ کچھ۔ گئے تھے سفر میں دیوبند، انہیں کچھ کام تھا، دیوبند سے واپس آئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اچھے خاصے آئے۔ عشاء کا وقت تھا، وہ امام تھے ایک مسجد کے اندر، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد گھر آئے، گھر میں کھانا وانا کھایا، بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں کچھ درد ہو گیا، اتنے میں انتقال ہو گیا۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، اسی مسجد کے ایک مصلی تھے، ان کا نام تھا وزیر خان۔ وہ ہمارے مدرسے کے ایک زمانے میں سفیر بھی رہے۔ یا کیسٹ ویسٹ، میرے بیانات کی کیسٹیں سب سے پہلے وہی بیچنا شروع کیے تھے، بہت سالوں پہلے کی بات، جب میں یہاں خطابت کرتا تھا، خطابت اب بھی کرتا ہوں، تھا نہیں اب بھی ہے، یعنی شروع کیا تھا۔ تو اس وقت وہ کیسٹ بناتے تھے، ٹیپ ریکارڈر لا کر، اور پھر اس کو فروخت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ گیا تو سیڈیوں کا زمانہ آ گیا۔ تو سیڈیوں کا زمانہ آیا تو ہمارے حافظ ذکی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کے اندر وہ کام شروع کیا۔ ایک زمانے تک وہ چلا تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تو زمانہ آ گیا ہے موبائل فون کا، اور اس کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال وہ جو صاحب تھے، وزیر خان کا نام تھا، کچھ کتابیں وغیرہ بھی بیچتے تھے، کیسٹیں بیچتے تھے، کچھ اس طرح ٹوپیاں وٹیاں بیچتے تھے۔ اسی مسجد کے مصلی تھے، قریب ہی میں کہیں گھر تھا ان کا۔ بیچارے معمولی ہی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کا انتقال جو ہوا وہ واقعی بہت ہی جو ہے کہنا چاہیے قابل رشک ہے، قابل رشک موت آئی ان کو۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، زمانہ چل رہا تھا لاک ڈاؤن کا، لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا۔ ان کو بیماری نہیں تھی، لاک ڈاؤن میں جو چل رہا تھا قصہ کیا تھا وہ، ہاں کرونا کچھ نہیں تھا، ان کو اچھے تھے، کہیں کام سے گئے تھے، جا کر مغرب کے قریب آئے گھر، مغرب کے قریب گھر آئے اور سیدھا استنجا خانہ گئے، اور پھر وضو کر کے مغرب کے بالکل اذان کے وقت باہر نکلے، نکل کر اپنے بچے کو، اپنی بیوی وغیرہ کو بلایا کہ بھائی سب آؤ 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 آؤ۔ سب گھبرا کے آ گئے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، موت آ گئی، قابل رشک موت۔ سب کو بلا کر جمع کر کے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا اسی وقت میں۔ تو بھائی موت تو ایسی چیز ہے، آدھی والی ہے۔ اللہ نے جگہ 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 موتوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ جیسے روزانہ پیدائش کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح دنیا میں روزانہ موت کا واقعہ بھی چل رہا ہے۔ آج معلوم نہیں دنیا کے اندر کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا۔ بنگلور میں بھی ہوا ہوگا، انڈیا کے مختلف علاقوں میں ہوا ہوگا، مختلف گاؤں میں علاقوں میں ہوا ہوگا، پھر اور ملکوں میں ہوا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر معلوم نہیں کتنے ہزاروں ہزار لوگ انتقال کر گئے۔ اس پر مجھے ایک بہت قیمتی بات یاد آ گئی۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک بچہ آیا ایک بار. اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے میری دادی نے بھیجا ہے، آپ کو سلام سنایا ہے. وہ بچہ 9 10 12 15 سال کا چھوٹا بچہ تھا. آ کر کہنے لگا کہ میری دادی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو سلام سنایا ہے، اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. کیا سوال ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ دادی اماں یہ پوچھ رہی ہے کہ دنیا بھر میں انسان مرتے ہیں اور فرشتہ ایک ہی ہے، تو ساری دنیا کے انسانوں کی روح وہ کیسا قبض کر لیتا ہے؟ اور کبھی کبھی تو ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، اسی سیکنڈ میں، اسی منٹ میں کتنے لوگ انتقال کرتے ہیں. یہ الگ بات کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی اس کی. اب مثلا فرض کرو 10 بجے انتقال ہوا، 10 بجے انتقال ہزاروں کا ہوا ہوگا، یہاں وہاں 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 پوری دنیا میں. تو اب ایک ہی فرشتہ اسے روح قبض کرنے یہاں آنا پڑے گا، یہاں رہے گا تو وہاں نہیں ہو سکتا. امریکہ میں بھی ہے، جرمن میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے روح قبض کرنا. تو کیسا کرتا ہے؟ تو بچے نے اپنی زبان میں یہ سوال دہرایا. تو حضرت نے سمجھ لیا سوال اور سوچنے لگے کہ اس چھوٹے بچے کو اتنا گہرے سوال کا جواب میں کیسا دوں. اب یہ سمجھانا پڑے گا نا. اب یہ سمجھانے کے لیے تو عقل مند چاہیے. اب یہ چھوٹا بچہ یہ جائے گا، یہ پہلے تو سمجھے گا کیا، اور سمجھ بھی جائے گا تو جا کر بتائے گا کیسا. خیر کچھ دیر حضرت نے سوچا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ذہن میں ایک تدبیر ڈال دی. حضرت نے اپنے کسی خادم سے، شاگرد سے کہا کہ بھائی ایک تھالی میں چاول بھر کے لے آؤ. تو ایک تھالی میں چاول لائے گئے. چاول یا گیہوں لائے ہوں گے، وہاں تو گیہوں کا سلسلہ ہے، چاول تو یہاں ہے. تو گیہوں کہاں ہوگا، یہ مجھ سے بھول ہو رہی ہے. تو بہرحال کچھ اناج منگایا، گیہوں، اور گیہوں لائے گئے. تو حضرت نے کہا بیٹا دیکھو سمجھو، اب میں ایسا کر کے گیہوں کا ایک گیہوں کی ایک مٹھی بھر رہا ہوں. اب تم بتاؤ میں ایک ہی جگہ سے اٹھایا یا الگ الگ جگہ سے اٹھایا؟ بچہ دیکھ کے کہنے لگا الگ الگ جگہ سے، یہاں سے سب مل کے ایسا ہو گیا. حضرت نے کہا دادی کو کہنا اسی طرح وہ روح قبض کر لیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا ہاتھ بھی ایسا پڑتا ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، عربستان میں بھی، اور جگہ بھی یوں کرتا ہے، سب کی نکل جاتی ہے. عجیب سوال بھی ہے، جواب بھی بڑا عجیب ہے. اتنا دقیق سوال، لیکن حضرت نے ایک مثال سے اس کو حل کر دیا اور اس بچے کو سمجھا دیا. بہرحال بھائی یہ دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے. موت ہی موت، موت ہی موت نظر آتی ہے. اس لیے اپنی موت کو بھی یاد کرو، آخرت کی فکر و طلب پیدا کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یہ نظام دنیا میں قائم ہے، لوگ آ رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے، فرشتے کام کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، بڑا ایک سسٹم ہے. اسی طرح برزخ کے عالم کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا عظیم الشان سسٹم ہے، وہ اس سے بھی بڑا سسٹم ہے.
یہاں جو سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا ہے، عالم برزخ کا سسٹم تو اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ فرشتے کسی کو لے جا رہے ہیں، اس کی روح کو پہنچا رہے ہیں، اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں، جہنم کا یا جنت کا انتظام کیا جا رہا ہے، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں اعلان ہوتا ہے، آج فلاں 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 لوگوں کا انتقال ہوا، وہ آ رہے ہیں، یہاں سے وہ جا رہا ہے لیکن وہاں آنے والا ہوتا ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں کوئی چلا گیا، وہاں لوگ کہتے ہیں آ رہا ہے فلاں آدمی۔ اب اس کے جو رشتہ دار یا جان پہچان کے لوگ ہیں وہ سب اس کے استقبال میں رہتے ہیں، اس کی روحیں اس کا استقبال کرتی ہے، ملاقات کرنا چاہتی ہیں، لہذا وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب وہاں سسٹم چلتا رہتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھو کہ وہ اس سے بھی بڑا عظیم الشان سسٹم ہے وہاں پر چل رہا ہے، ہم لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ لیکن بے خبری اسی وقت تک ہونی چاہیے جب تک کہ ہمیں احادیث کا علم نہ ہو۔ جب احادیث کا علم ہو گیا اب یقین کامل، پورا یقین ہونا چاہیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر تو گڑھا نظر آ رہا ہے، لیکن بھائی کسی کے لیے تو وہ جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، جب سوال و جواب سے فارغت ہو جاتی ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دو، یعنی جہاں تک نگاہ جائے اتنی بڑی، ہمیں اتنی نظر آ رہی ہے وہ، لیکن وہاں اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں ایک نظام اللہ نے بنا رکھا ہے نا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ پیمانے کا نظام وہاں ہے، اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کا نظام وہاں ہوگا جب آخرت قائم ہوگی، جنت و دوزخ کا نظام چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر و طلب عطا فرمائے، اپنے اندر کی غفلتوں کو دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں مجلہ و مصفح فرما۔ آئندہ زندگی میں ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی موت کی فکر، آخرت کی فکر و طلب ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قریب میں بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا جو متعلقین ہیں، مولانا غیور علی صاحب، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مولانا زین العابدین صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ اور جو بھی حضرات گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کو ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی اپنی اپنی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی عطا ہو ایمان کی زندگی عطا فرما، طاعت کی زندگی عطا فرما، عبادت کی زندگی عطا فرما، ذکر کی زندگی عطا فرما، معرفت و تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ موت آئے تو اے اللہ کلمے کی موت عطا فرما، خیریت والی موت عطا فرما، ہم سب کی قبروں کو بھی منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو
آخرت کے اندر بھی بہترین درجات عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔